نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ التحریم جو 28ویں سپارے کی آخری سورت ہے اس کی 6 آیات پڑھی ہیں، آیت 6 سے لے کر 12 تک۔ اس میں خطاب ایمان والوں کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ ایمان والا کون ہے؟ ہر وہ شخص جو اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے رہنما ہیں، رشتوں کو اللہ کی مخلوق مانے کہ ان کے ذریعے ہدایت کا پیغام انبیاء تک پہنچا، کتابوں کو مانے، خاص طور پر قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات مانے، آخرت کے دن پر یقین رکھے، اس بات کو سمجھے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے واپس جانا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس بات کو اپنی زبان سے کہتا ہے، وہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو، لیکن جب وہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ ہاں، اگر دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو تو اس کو منافقت کہتے ہیں، اور اگر ایک شخص دل میں ایک بات کو مانتا بھی ہو لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرتا ہو تو بھی وہ ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ سورۃ یاسین میں ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب پوری قوم کے لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو اس وقت ایک شخص شہر کے دور دراز کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے۔ اور پھر اپنی قوم سے بھی کہا کہ تم بھی مان جاؤ، پیغمبروں کی بات مان لو، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا، تم سن لو۔
اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے فوراً بعد اسے جنت میں پہنچا دیا گیا. قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا جنت میں چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لا چکا تھا. ایمان لا کر اس بات کا کوئی قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس نے کوئی نمازیں پڑھی ہوں ابھی، یا اس نے کوئی حج کیا ہو، یا اس نے کوئی زکوٰۃ دی ہو، یا اس نے کچھ بھی اور کیا ہو. صرف ایمان لایا تھا. ابھی عمل کا وقت ہی نہیں آیا کہ اسے دنیا سے جانا پڑا. تو محض اس بات کے اقرار نے اور پوری قوم کے سامنے اس بات کے کہنے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو ایک بہت بڑی عزت عطا کی. اسی لیے وہ آگے جا کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ کس بات کی بنا پر میرے رب نے مجھے بخش دیا، یعنی میری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا، بڑے بڑے عمل کرنے والوں میں شامل کر دیا. شہادت کا درجہ ایک بہت بڑا عزت کا درجہ ہے. مرنے کے فوراً بعد، موت تو ہے ہی نہیں خیر شہادت، لیکن دنیاوی طور پر جس کو موت کہتے ہیں، اس کے فوراً بعد ایک شخص جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے عزت والوں میں داخل کر دیا. یہ عزت کا ملنا کس بنا پر تھا؟ ایمان لانے کی بنا پر. ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہستی کو ماننا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کا ہم پر سب سے بڑا حق ہے، جس کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے. تو ایسے ہی ایمان والوں سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مان چکے ہو، اس حقیقت کو سمجھ چکے اور اس کا اظہار کرتے ہو، اقرار کرتے ہو. یعنی ایک حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننا، مان لینا، دل سے یقین کر لینا، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری چیز عمل سے تصدیق کرنا. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق. یعنی ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو جا کے اس کو پوری طرح پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنے احاطے میں کر لیتا ہے. اور جو چیز دل کو پکڑ لے پھر انسان اس کے سحر سے اور اس کے خیال سے اور اس کی یاد سے پھر باہر نکل نہیں سکتا. تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ آ جاتا ہے، تو پھر ایمان کا لطف کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو ایمان کی حلاوت، مٹھاس، ٹھنڈک پہنچی کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. تو ایمان جب حقیقی معنوں میں دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ زبان پر اس کا اقرار نہ آئے، زبان سے اس کا اظہار نہ ہو. اب میں دیکھو گا کہ کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک دفعہ زبان سے کہیں نہ پلٹ کے. مثلا کسی نے آپ کو تنگ کیا، تکلیف دی، پریشان کیا، آپ صبر کرتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پلٹ کے آتے ہیں، میں ذرا ایک دفعہ بول کے کہوں تو کہ مجھے یہ چیز لگ گئی ہے، مجھے تم سے تکلیف پہنچی. کچھ لوگوں میں اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سامنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت تکلیف پہنچی، اور کچھ لوگوں میں اتنی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کہتے رہتے ہیں جب تک ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، ضرور ذکر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی چیز دل کو بہت اچھی لگ جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ زبان پہ تعریف نہ آئے. جب تک تعریف کر نہ چکے اس وقت تک ہم کو چین نہیں آتا. جہاں بھی بیٹھیں گے ہم اس کو ذکر کریں گے. تو بالکل اسی طرح جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان آ جائے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو خود بخود اس کی بات نکلے گی. جہاں کہیں بیٹھے گا، اٹھے گا، کہیں پر بھی ہوگا، بہانے سے وہ اللہ کی بات ضرور کرے گا، اس لیے کہ اس کو ذات سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات زبان پہ لازماً آتی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو کبھی جھجک بھی نہیں ہوتی. وہ کانشیسلی بھی کرتے ہیں، وہ انکانشیسلی بھی کرتے ہیں، وہ خوشی سے بھی کرتے ہیں، وہ ہر حال میں کرتے ہیں.
اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، ہر حال میں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی یہ صفت صرف مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی بھی ہے، کیونکہ آگے میں انشاءاللہ جو سورت کے اختتام پہ آتا ہے ایمان والوں کے لیے جو مثال ہے حضرت آسیہ کی، فرعون کی بیوی کی، ان کا حال کیا تھا کہ جب ایمان دل میں آیا تو فرعون کے محلات اور فرعون کی جاگیروں اور شان و شوکت، کسی بھی چیز کی پرواہ نہ رہی، کیونکہ ایک اور چیز کی محبت دل میں سما گئی، چھا گئی. تو جب تک ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، اس کا وقت نہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. لیکن جب دین کی محبت آتی ہے تو پھر سب چیزیں پیچھے رہ جاتی، پھر کوئی بھی چیز عذر اور رکاوٹ بنتی ہی نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جب زبان پہ ذکر آنے لگتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ عمل میں اس کی تصدیق نہ ہو. قدم ادھر ہی اٹھنے لگتے ہیں، جو چیز پسند ہوتی ہے ہاتھ بھی ادھر اٹھتے ہیں، قدم بھی ادھر اٹھتے ہیں، دھیان ادھر جاتا ہے اور انسان کی ساری کوششیں بغیر کسی بڑی اسٹرگل کے خود بخود ادھر مڑنے لگتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر نہیں تھکتے، اسے انجوائے کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے اندر تو وہ محبت اتنی بڑی بھی ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے بس صرف تھکے جاتے ہیں، جو کچھ وہ کماتے ہیں اسے استعمال کرنے کا بھی وقت نہیں پاتے، صرف مزید جمع کرنے کی حوث ہوتی. جیسے سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بہت شدید ہے. تو جو شخص اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے اس کی پھر ساری انرجیز اسی طرف لگنے لگتی، خود بخود پلٹ جاتی. پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، بھئی ادھر آؤ، ادھر پلٹو، یہ کرو، وہ کرو، نہیں، اس کو لگ گئی ہے. چاہے وہ ایک چھوٹی سی چنگاری جتنی کیوں نہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چنگاری بھی کیا کرتی ہے، بڑی بڑی چیزوں کو چلا ڈالتی ہے اگر وہ بجھی نہیں تو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں کو جب آگ لگتی ہے تو صرف ایک چھوٹی سی دیا سلائی کافی ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ ماچس کی ایک تیلی جس کو بولتے ہیں اس کی کیا طاقت ہوتی ہے پورے جنگل کے مقابلے میں. لیکن بسا اوقات اگر کوئی ایک سگریٹ سلگانے کے لیے اسے پی کے چھوڑ دے، پھینک دے، ایسے ہی ایک جنگل سوکھے میں پورا جنگل بھڑک اٹھتا ہے. تو جس دل میں ایمان کی حرارت زندہ ہوتی ہے وہ پھر انسان بذات خود کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کون ہے، کہاں ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے. حضرت مریم کی مثال اللہ تعالیٰ اس صورت میں دیتے ہیں. تو حضرت مریم بھی کیا تھی، ایک عورت تھی نا، جن کا نہ باپ تھا، نہ شوہر تھا، نہ کوئی بھائی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش ان پہ ڈالی اور سب نبھا گئی، سب قبول کر گئی. کانت من القانتین، فرما برداروں میں سے تھی. حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لائیں اور ہجرت کرنے لگی تو گود میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا. شوہر بھی ایمان لے آئے. شوہر اور بیوی دونوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم ہجرت کرتے ہیں، بچے کو ساتھ لیا اور مکہ سے نکلنے لگے. کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر والے پیچھے آ گئے اور کہا ابو سلمہ کو کہ تم تو جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی نہیں جا سکتی، اور بچہ تم اپنا لے جانا چاہتے تو لے جاؤ. حضرت ام سلمہ 1 سال تک بچے اور شوہر سے جدا رہی اور مسلسل روتی رہی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے پلٹنے کا نہیں سوچا. یہ ہماری مثالیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرعون کے دربار میں جب جادوگر ایمان لائے کیا ہوا. فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں تم کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا پھر کیا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فقد ما انت قاض، کر لو جو کرنا، جو فیصلہ کرنا کر لو، اس سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی نا، تو کیا ہوا، ایمان بچا کے لے جائیں گے، یہی تو آگے کام آئے گا، آگے کی کرنسی تو صاف ہے. جب تک جیب میں پیسہ ہوتا تو انسان کہتا ہے اچھا اگر ایک چیز ٹوٹ گئی پھوٹ گئی چلی گئی تو کوئی نہیں، اور لے لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. تو بالکل اسی طرح جس شخص کے اندر ایمان کی محبت ہوتی ہے وہ اپنا ایمان بچا لیتا ہے جب
اور دنیا کی ہر چیز بھی قربان کرنی پڑے تو کر جاتا ہے. کہتا ہے تو کیا ہوا, سو واٹ, ایمان تو ہے نا, ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو کامیاب ہو گئے. جیسے ایک صحابی کو دشمنوں نے جب مارا تو کہتے فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا, تم نے میری دنیا چھینی, رب نے مجھے آخرت دے دی جو کبھی نہیں کوئی چھین سکتا. بات یہ ہے کہ انسان جب سچے دل سے ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے, ایسے شخص سے شیطان بھی ڈرنے لگتا ہے. پھر لوگوں کے دل میں تو اس کا ڈر پیدا ہو ہی جاتا ہے, زندگی خود اس کو راستہ دیتی ہے. ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا کرو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. خود کو بھی بچاؤ, گھر والوں کو بھی بچاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بس زبان سے چند کلمے بول کر پھر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کہا تھا, کیونکہ اس طرح زبان سے بولے ہوتے ہیں نا, دل میں نہیں اترے ہوتے. جو عام طور پر ہم جیسے پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول نہیں کیا ہوتا, ان کو مفت میں سب کچھ مل چکا ہوتا ہے, ماں باپ سے مل گیا, احساس ہی نہیں, قدر ہی نہیں. بالکل ایسے نہیں جیسے ایک گھر انسان خود کمائی کر کے بناتا ہے تو اس گھر کی ایک قدر ہوتی ہے, اور ایک گھر وہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ سے ورثے میں مل جاتا ہے. عام طور پہ اس کو ڈھا کے ادھر ادھر کر کے بیچ کے اس کی وہ قدر نہیں ہوتی, اس سے وہ محبت نہیں ہوتی, اس کو ایک پرانی چیز سمجھ کے عام طور پہ خیر بات کہہ دیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو ایمان ماں باپ سے مل جاتا ہے اس کو ہم ایک پرانی چیز سمجھ کے اور پرانے وقتوں کی کہانی سمجھ کے اور ایک گیا گزشتہ قصہ یہ سمجھ کے کہ یہ ماں باپ کی چیز ہے اور آج کی دنیا تو معلوم نہیں کہاں جا رہی ہے اور ہمیں تو کچھ اور کرنا ہے, تو عموماً اس چیز کی ناقدری کر کے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. لیکن تقاضا یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ مفت میں جو چیز تمہیں مل گئی بس تمہاری جنت بنانے کے لیے یہی کافی نہیں. صرف زبان کا اقرار کافی نہیں. ہاں, وہ جو زبان سے اقرار کر چکے ہو اب تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اس لیے جنت میں لازمی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے لیکن بچاؤ خود کو, ایفرٹ کرو, کوشش کرو, وہ کام کرو جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق بن جاؤ. پہلے تو اپنی ذات کا حق ہے, قوا انفسکم, اپنے آپ کی فکر کرو, کیونکہ جو شخص اپنی فکر خود نہیں کرتا اس کے لیے کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں خود کھانا نہیں کھاؤں گی تو کتنے دن کوئی مجھ کو کھلائے گا؟ بچہ تو نہیں ہوں, بچوں کو تو مائیں پیچھے پڑھ کے کھلا دیتی. لیکن جب کوئی شخص بڑا ہو کر اپنی صحت کا خود خیال نہیں کرتا کوئی دوسرا نہیں کرتا. زیادہ زیادہ کہیں دے گا نا, کرنا تو خود ہی ہوگا. ہم بچاتے ہیں اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے, لیکن عموماً کس سے بچاتے ہیں؟ بیماریوں سے بچاتے ہیں, سردی سے بچاتے ہیں, گرمی سے بچاتے ہیں, خطرناک چیزوں بجلی سے بچاتے ہیں, مثلاً کوئی کیڑا مکوڑا کچھ اس طرح کی چیز نظر آ جائے اس سے بچاتے ہیں. ہر دنیا کے ایکسیڈنٹ سے خود کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ آخرت کے ایک بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچانا چاہتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹلی تم وہاں نہ جا پہنچو. قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو. اگرچہ دونوں چیزوں کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں اکٹھا آیا ہے لیکن یہ دونوں الگ الگ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ضروری بھی ہیں, کیونکہ جس شخص کے اندر خود ایمان نہیں, صحیح طور پر خود عمل نہیں, وہ اپنے بال بچوں کو صحیح کر ہی نہیں سکتا. ان کو کیا کہہ سکتا ہے وہ جو خود نہ کرے؟ جو نہ خود نماز نہ پڑھتی ہو وہ کیسے بچوں کو کہہ سکتی ہے بچوں نماز پڑھو؟ وہاں ایمان کے تقاضے خود نہ پورے کرے وہ اپنے بچوں سے کرا ہی نہیں سکتی. اس لیے کیا حکم دیا گیا, قوا انفسکم, پہلے خود کو. اب نے دیکھو گا عموماً جب آپ جہاز پہ فلائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک پہلے خود پہنے پھر بچوں کو پہنا ہے, کیونکہ اگر آپ کو ہوش نہیں رہی تو بچوں کو بھی نہیں پہنا سکیں گے اور اس طرح دونوں جائیں گے. پہلے خود کو بچاؤ, اپنی فکر کرو, جب تم کو ہوش آ جائے گی, تمہارے اندر ایمان کی چنگاری لگ جائے گی,
پھر بچوں کے پیچھے بھی بھاگ لو گے. جو ماں خود بیمار ہو وہ بچے کی صحت کا خیال رکھ ہی نہیں سکتی. جس کے اندر خود طاقت نہ ہو اس کے پیچھے بھاگ ہی نہیں سکتی, اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. قوا انفسکم واہلیکم نارا, آگ سے بچو. اچھا, آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان تھا نا, ایمان کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ ہاں, کچھ ایسی چیزیں جو ایمان کو نقصان دیتی, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں. الا وہم مشرکون, ایک طرف ایمان لاتے ہیں, دوسری طرف ایسے کام کرتے ہیں جو شرک میں شامل ہو جاتے ہیں. دکھاوا, ریاکاری شرک ہے, اور تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, جس چیز سے میں تمہارے بارے میں بہت ڈرتا ہوں, سب سے زیادہ ڈرتا ہوں, وہ شرک اصغر ہے. قلنا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, ہم نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک. پہلی چیز کیا ہے کہ جب خود کو آگ سے بچانا ہے تو ایسے کاموں سے جن میں نمبر 1 شرک آتا ہے. الحمدللہ میں سے کوئی بتوں کو پوچھتا نہیں ہے, لیکن پتھر کے بتوں کو تو نہیں پوچھتے ہم. بسا اوقات گوشت پوشت کے انسانوں کو بت بنا کے پوچھتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان بتوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ کتنی ہی دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک صحیح کام ہم کو کرنا ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, لیکن ہم نہیں کرتے. کس کے ڈر سے؟ لوگوں کے ڈر سے. لوگوں کو شریک کر لیا نا رب کے ساتھ, رب کے حکم میں شریک کر لیا. شرک جو ہوتا ہے ذات میں بھی ہوتا ہے, صفات میں بھی ہوتا ہے, حکم میں بھی ہوتا ہے, اختیارات میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا چاہیے. بسا اوقات ہم دوسروں کو بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں, اور ان کی باتوں کو بڑا سمجھ کر اللہ کی بات, قرآن کی بات, دین کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے رویوں سے ظاہر ہوتی ہے نا. بعض اوقات کسی انسان کی سیئنگ کو ہم اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ایسا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں تو کیا ہوا, 1400 سال پرانی کتاب ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کہتے ہیں کہ بہت پرانی کتاب ہے, اور آج تو نیا دور ہے, جدید باتیں ہیں, ماڈرنزم ہے, اس لیے پرانی باتوں کو چھوڑو. لیکن نہیں, اللہ کی ذات کبھی پرانی نہیں ہوئی, موسٹ ماڈرن, اور اس کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوا, وہ موسٹ ماڈرن کلام. جتنے حقائق اور جتنی ریالٹی کو وہ جانتا ہے کائنات کی, اس میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. دنیا کے بڑے بڑے مفکر جنہوں نے سال ہر سال پڑھتے ہوئے زندگی گزاری اور مختلف چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے جب وہ کچھ انسانیت کو دینے کے قابل ہوئے تو اس سے پہلے ان کی موت آ گئی. وہ کچھ زیادہ نہ دے سکے, آگے نہ پہنچا سکے. تو اس طرح ایک جنریشن کا وزڈم اور ان کی جو تحقیق ہے اور ان کا جو علم ہے اس میں سے بہت تھوڑا اگلی جنریشن کو گیا. کیونکہ ایک انسان جو کچھ سوچتا ہے, جو کچھ غور کرتا ہے, وہ سب کا سب زندگی میں پھر جب اس کے دینے کی باری آتی ہے تو بسا اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ سب کچھ دے ڈالے. تو وہ جو سال ہر سال کے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, کہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں. اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم تو قطرے کے برابر نہیں, سمندر کے مقابلے میں. بہرحال پھر اسی طرح عبادات میں کوتاہی, یہ انسان کو خدا سے دور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری, نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. جب ہم نہیں پڑھتے تو اللہ سے محبت اور اللہ پر ایمان اور وہ سب کچھ کہاں گیا. قرآن پاک میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی. قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اور کیا قصور تھا, ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور کیا جرم تھا, وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کیا کرتے تھے. جب دین کی باری آتی تھی تو محض بحث کرتے تھے, حجت بازی. تو قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, گویا اللہ کا حق پہچانو, ان اعمال سے پرہیز کرو
کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہو. بیماری کے ڈر سے آپ غذائیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے رب کی ناراضگی کے ڈر سے بعض غلط کام نہیں چھوڑتے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی پسندیدہ ترین چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں جب ان کو کوئی بیماری آتی ہے، کیونکہ انہیں اپنی جان پیاری ہے اور اس جان کی حفاظت کے لیے وہ مثلا ایک شخص کو میٹھا بہت پسند ہو سکتا ہے، لیکن جب اسے یہ پتا چلتا ہے اب میٹھا نہیں کھا سکتا، اب میٹھا کھانا موت کو بلانا ہے، لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ میٹھا چھوڑ دیتا ہے اپنے نفس کے اوپر جبر کر کے، کڑوا گھونٹ پی کر، کیونکہ مجھے زندگی پیاری، مجھے خود کو بچانا ہے. اگر ہمیں اتنا ہی یقین ہو جائے کہ کوئی گناہ مثلا جھوٹ، چغلی، غیبت، بے حیائی، فحاشی، اگر ہم کو یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں ہماری آخرت کے لیے ہلاکت خیز ہیں، اور کتنا بھی دل چاہتا کڑوا گھونٹ پی کر ان سب چیزوں کو بھی خیر بات کہہ سکتے ہیں. کو انفسکم، اپنی جان بچاؤ. یہ اصل میں کو انفسکم نفس کی جمع ہے انفس، اپنی جان بچاؤ. اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے سے خود کو بچا لو، کیونکہ اگر اس کو بار بار ناراض کیا تو ایک دن پکڑ ہو جائے گی. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے بال بچوں کو بھی فکر کرو. جب سورۃ یاسین کے اوپر بات ہوئی تھی اور اس کی یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ان کی آثار، ان کی نشانیاں. تو ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے بال بچے، ہماری نسلیں دنیا میں ہمارے جانے کے بعد ہماری نشانیاں ہیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس میں سب سے اہم چیز کیا آتی ہے کہ ہم میں سے ہر ماں اور ہر باپ یہ سوچے، کیونکہ اہل ایمان جب کہا گیا تو ماں باپ دونوں شامل ہو جاتے، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہا ہے. اپنے لیے تو سوچنا ہی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس ملک میں ہیں اور یہاں بڑی مشکل ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ہر جگہ مشکل ہے، کہاں مشکل نہیں. جیسے بچے کو پالنا بڑا کرنا مشکل ہے، ایسے ہی اس کی روحانی تربیت بھی مشکل ہے. جیسے فزیکلی اس کی اپ برنگنگ ایک مشکل کام ہے. کوئی ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا بچے کیسے پل گئے، یہ محض ایک محاورہ ہے، سب کو پتہ چلتا ہے. راتوں کو جگاتے ہیں، دن کو رلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کبھی بیمار ہیں، کبھی تندرست ہیں، اسی طرح طرح سے بچے پریشان کرتے ہیں. تب جا کے وہ بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. اور ہم دن گنتے ہیں کہ کب یہ سمجھدار ہوں، انڈیپینڈنٹ ہو، اپنا آپ سنبھالے تو ہماری بھی جان ذرا آزاد ہو. جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھوٹے بچوں کی اپ برنگنگ جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے. تو جس طرح ان کی فزیکل اپ برنگنگ مشکل ہے، ایسے ہی ان کی اسپرچل اپ برنگنگ بھی مشکل کام ہے. لیکن چونکہ جسم کے اوپر ہونے والی تکلیفیں تو ہمیں فوراً نظر آ جاتی ہیں. مثلا اگر ہم نے بچے کی کیئر نہیں کی، اس کو ٹھنڈ لگی، وہ بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یا کوئی کھٹا کھا لیا تو اس کو زکام ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، گلا خراب ہو جائے گا. تو ہم فوراً اس کے ہاتھ سے کھٹا چھین لیتے ہیں. ہم تو گیلا ہو جائے تو فوراً چینج کر ڈالتے ہیں، اس کو سردی سے بچاتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا تو کھینچ کے اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں کہ کہیں یہ تکلیف نہ اس کو ہو. لیکن چونکہ روح نظر نہیں آتی، اس کی تکلیف بھی نظر نہیں آتی، اور کل کو ہونے والا آخرت کا عذاب بھی کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کم ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا دینا ہے، کون سی ڈوز چاہیے، کتنی چاہیے، کب چاہیے. اور ہر ماں جو ہے وہ ایک معلمہ بھی ہے، ایک مربیہ بھی ہے، ایک تربیت کرنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. فالمرأۃ، عورت، راعیۃ فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. یعنی عورت اپنے گھر میں نگران ہے، اسے واچ کرنا ہے کون کیا کہاں کیسے کر رہا ہے. ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اگر بچے ہوم ورک نہیں کرتے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر امتحان کی تیاری نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، تو ہمیں کتنی غریز ہوتی ہے. لیکن اگر بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں کتنے کو ان کو فکر ہوتی ہے کہ آج ان کی عادت پختہ نہیں ہوئی تو کل ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کیسے بھگتیں گے اس سارے عذاب کو.
یہ تو ہم سبب بن رہے ہیں ان کو جہنم میں پھینکنے کا. دیکھتے کہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے تھے ان کا طریقہ کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے, پہلے سپارے میں آتا ہے, ام کنتم شہداء, کیا تم لوگ حاضر تھے, اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی, اذ قال لبنیہ, جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے. یعنی مرتے وقت انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مال کا کیا کرو گے اور تم باقی اور کام کیسے کرو گے, کیونکہ جب ہمیں اپنے دنیا سے جانے کا فکر ہوتا ہے تو ہم فوراً سوچتے ہیں کہ اچھا ہم بل کس کے نام لکھیں اور کون سی چیز کس کے حوالے کریں, اور بچوں کو سب پتا ہونا چاہیے کہ فلاں چیز کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور مال ضائع ہونے سے بچ جائے. لیکن یہ تو معمولی بات ہے, مال اگر ان کو نہیں بھی ملا تو وہ اللہ نے ان کو ہاتھ پاؤں دیے, وہ خود کما لے گی. لیکن ایک دفعہ آخرت میں چلے گئے اور وہاں پریشانی لاحق ہو گئی تو نہ ان کے ہاتھ پاؤں کام آئیں گے اور نہ پھر آپ آئیں گے اور نہ کوئی اور آئے گا. اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, کیا نیا امر اہلہ بالصلاۃ والزکات, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. تو ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جانے والا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا, کس حال میں چھوڑا, کیونکہ مرنے کے بعد بچے انسان کے لیے نشانیاں بھی ہیں اور صدقہ جاریہ بھی ہیں. اگر اچھے کام کرتے ہیں تو جیسے دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ برزخ میں بھی بچوں کی دعاؤں اور نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. جب تم میں سے کسی کا درجہ برزخ میں بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ خوشی کہاں سے ملی, یہ کیوں ملی, تو اسے بتایا جاتا ہے تمہارے فلاں بچے کی فلاں نیکی کی وجہ سے درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے. جنت کے جیسے 100 درجے ہیں ایسے برزخ میں بھی, برزخ کو آپ یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایک انتظار کی جگہ ہے. تو وہاں بھی ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس جگہ پر انتظار میں ہے. تو بسا اوقات کیا کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک اکانومی کلاس سے اسے اپ گریڈ کر کے فرسٹ کلاس میں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے, تو پوچھتا ہے کہ یہ کیسے, میرا تو ٹکٹ وہی تھا جو تھا, تو یہ مجھے اپ گریڈ کیوں کیا جا رہا ہے. تو بتایا جاتا ہے یہ تمہارے بچوں کی نیکی کی وجہ سے. لیکن ہمارے پیچھے ہمارے بچے جتنا بھی مال کماتے ہیں اس سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, اور جتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں. تو دنیا میں کیسے کیسے بھی کارنامے کریں لیکن اگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو کچھ فائدہ نہیں. اب بات یہ ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کسی وقت سوئے سوئے اٹھیں اور بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں, تم لوگ بہت بدبخت ہو, نماز نہیں پڑھتے, کیا کرو گے. نہیں, یہ طریقہ نہیں. ماں جو ہے چلتی پھرتی معلم ہے, اٹھتی بیٹھتی, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کو سکھاتی. ماں کے اپنے پاس کچھ ہونا چاہیے. اگر ماں خود خالی ہے تو بچے کو کیا دے گی. اگر ماں خود بھوکی ہے, پیاسی ہے, تو بچے کو کیسے کھلا پلا سکتی. اب دیکھو جب مائیں انیمک ہوتی ہیں, جو بہت خود کمزور ہوتی ہے, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, ان کے بچے محروم رہ جاتے ہیں دودھ سے. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں اس کی تو اپنی جان کا خطرہ ہے, یہ کیسے دودھ پلا سکتی ہے, تو دودھ بند کرا دیا گیا تھا. تو بالکل جیسے فزیکلی دودھ نہیں پلا سکتی ماں, کمزور ماں, اسی طرح اسپرچولی کمزور ایمان والی ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی. یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو سوچنا چاہیے, کیونکہ ہماری اصل پہچان ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے کلچر ہمارا ایک اسلامک کلچر ہے, وہ ساتھ چلے تو بہت اچھا ہے, لیکن ہماری پرائرٹی نمبر 1 جو ہے وہ ریلیجن ہے, اس کو بچانا ہے. کیونکہ اگر ہم کتنے بھی ایفرٹ کر لیں گے نا کہ ہمارا کلچر بچ جائے تو بچ جائے گا وہ, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو پیچھے سے اثرات آئیں گے. اگر اصل چیز جس کو لازمی طور پر آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہے اپنی اولادوں میں وہ ایمان ہے, کیونکہ اس کی آخرت میں پوچھ بہت ہے. وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس آگ کے اوپر پھر سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں. غلاظ, غلاظ کا لفظ غلیظ سے, غلیظ کہتے ہیں سخت دل, سنگ دل, جن کو ذرا ترس نہیں آتا. شداد, شدید کی جمع ہے, کہ جو اتنے شدید یا سخت ہیں, اتنے سنگ دل ہیں کہ لوگوں کو آگ میں جلتا دیکھ کے, ان کی چیخیں دیکھ کے, ان کا رونا دیکھ کے وہ کبھی بھی ان پہ ترس نہیں کھائیں گے کہ آگ ٹھنڈی کر دیں یا کم کر دیں. نہیں, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو حکم دیے جائیں گے وہی کریں گے. کبھی کسی آگ میں جلے ہوئے پیشنٹ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ
کینبرا میں ایک شخص نے خود کو جلایا تھا، تو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو مجھے بھی اتفاق کو سننے کا کہ وہ جلائے جانے کے بعد وہ شخص کچھ عرصے تک زندہ رہا. کہتے کہ ہر وقت 2 لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ زندہ تھا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو زخموں کے اندر اتنی زیادہ پیپ بن جاتی تھی کہ فوراً اس کو پھر سک کرنا پڑتا تھا. یعنی ان زخموں کے اندر مسلسل پیپ بن رہی تھی اور نکالی جا رہی تھی. اہل جہنم کو بھی جو کھانا ملے گا وہ پیپ کا ذکر آتا ہے نا قرآن پاک میں. پیپ کیا ہوگی؟ ان کے اپنے ہی جسموں کی وہ جلی ہوئی کی پیپ. ایسے سخت فرشتے ہوں گے، کسی پہ ترس نہ کھائیں گے اور کسی کے ساتھ نرمی نہیں برتیں گے، وہی کریں گے جو حکم دیے جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات ایمان والوں کو بتائی جا رہی ہے. ہم تو ہمیشہ سمجھتے ہیں نا آگ کافروں کے لیے، ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہمارے لیے کہاں سے. مت ڈراؤ ہمیں، یہ مولویوں کا کام ہے ڈرانا. یہ مولوی نہیں ڈرا رہے، یہ اللہ تعالیٰ خود خبردار کر رہے ہیں، اے ایمان والو بچ جاؤ اور بچا لو. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں نہ کرو، ایکسکیوزز نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے، جو کر کے لائے ہو وہی تو دیا جا رہا ہے. اچھا آج اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمارے اور نان مسلمس کے کن اعمال میں فرق ہے؟ آپ کہیں گے ہم قمیض شلوار پہنتے ہیں اور وہ جینز پہنتے ہیں، اسکرٹس پہنتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، وہ بوائلڈ رائس کھاتے ہیں. ہم یہ زبان بولتے ہیں، وہ دوسری زبان بولتے ہیں. نماز نہ ہم پڑھتے نہ وہ پڑھتے. ان میں سے کئی روزہ نہیں رکھتے، وہ بھی نہیں رکھتے. ڈانس پارٹیوں میں وہ جاتے ہیں، اسی میں ہم جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں آخر ہم رہتے ہیں تو ہمیں بھی انجوائے کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ ہمیں بھی وہی چاہیے جو ان کے پاس ہے. یعنی کتنی باتیں ایسی اور کتنے ہی کام ایسے کہ جس میں کبھی نہیں سوچتے کہ نہیں ہم ڈفرینٹ ہیں اور ہمیں نہیں کرنا. ہم کہتے لو ہم جہاں رہتے ہیں یہاں یہ سب کر رہے ہیں تو ہم آئے کیوں تھے، پھر جب آ گئے ہیں تو اب ہمیں وہی کرنا جائز ہو گیا جو سب کر رہے ہیں. زمین تو اللہ کی ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کسی جگہ نہ جاؤ، لیکن مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ جاتا ہے. اور جہاد اسی کا نام ہے کہ جہاں انسان برائی دیکھے، غلط کام دیکھے، اس میں خود کو نہ ڈھالے، اس کو بدل دے. وہ آتا ہے نا قرآن پاک میں کہ کچھ لوگوں کی جب جان نکالی جائے گی تو ان سے فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ سخت ناراض ہوں گے اور بہت سختی سے پیش آئیں گے. وہ کہیں گے کہ تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سختی ہو رہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بہت کمزور تھے. الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع تھی تو ہاجر کیا. کمزور تھے تو پھر تم کہیں ادھر ادھر چلے جاتے جہاں تم کمزور نہ رہتے. اور اب تو ماشاءاللہ اتنی کمیونٹی ہونے کے بعد کیوں کمزور ہے؟ کوئی کمزور نہیں ہے. چیزیں الحمدللہ مسلمانوں والی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اویئرنیس ہے، شعور ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اوپر صرف ذمہ داری اتنی نہیں کہ ہم خود مسلمان بن کے جیے، ہمارے اوپر ذمہ داری یہ بھی تو ہے نا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ. ہماری یہ بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے آس پاس جو دوسرے لوگ ہیں ان تک بھی ہمیں دین کا پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے ہمیں سے ہر انڈیویجول الگ الگ نہیں، لیکن سب کی اجتماعی کوشش جو ہے وہ اس کام میں کاؤنٹ ہوگی. مثلاً اس عمارت کو بنانے میں جتنی بھی برکس لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے الگ الگ کوئی برک تو کچھ نہیں کر سکتی نا. تو جب یہ ساری برکس ایک ترتیب کے ساتھ لگی تو ایک پوری عمارت بن گئی اور اس عمارت میں آپ بیٹھے ہیں اور اس کا ایک فائدہ ہے. تو بالکل اسی طرح ہم میں سے انڈیویجولی ہر کوئی الگ الگ کچھ نہیں کر سکتا کہ مثلاً آپ میں سے ہر شخص اتنا عالم ہو، اتنا اسکالر ہو کہ وہ خود جا کے لوگوں کو مسلمان کرے. لیکن سب کو مل کر، جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی کیسے چلتی؟ گاڑی میں پہیے بھی ہیں، اسٹیئرنگ بھی ہے، انجن بھی ہے اور اس کے اندر ڈیزل بھی ڈالا جاتا ہے. بہت سی چیزیں مل کر ایک گاڑی کو چلاتی ہیں. اب پہیا نہیں بننا ہر شخص کو انجن بھی نہیں بننا، ہر شخص کو اسٹیئرنگ بھی نہیں بننا، ہر شخص کو ڈرائیور بھی نہیں ہونا. لیکن بعض پرزے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض جو پرزوں کو جوڑنے والے پیچ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسکرو جو ہوتے ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے، مگر وہ اندر اتنا زبردست طریقے سے جڑے کر ان کے اندر کوئی چیز ڈھیلی ہو جائے ساری گاڑی ہل جائے، چلے ہی نہ. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چیز اس کے اندر سے کوئی سرکٹ بریک ہو جاتا ہے، کوئی تار ہل جاتی ہے تو ساری گاڑی بیکار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک پرزہ جو ہے اس کا وہ سب امپورٹنٹ ہے. تو ایک ایک مسلمان امپورٹنٹ ہے. ہم میں سے ہر شخص اہم ہے. ہم سب مل کر اسلام کی عمارت بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے, جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. ایک جسم کی طرح ہے, ہر اس جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک سپورٹر. ایک کو تکلیف ہوتی ہے سب بیمار ہوتے ہیں, سب جاگتے ہیں. سر میں درد ہو تو آپ سو نہیں سکتے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آنکھوں کو تو کچھ نہیں اس لیے میں تو سونے لگی, مجھے کوئی پرواہ نہیں, سر میں درد ہے. نہیں, آپ نہیں سو سکتے کیونکہ آپ سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے مسلمانوں کے اندر سے باہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لینا, جماعتوں اور فرقوں اور گروہ بندیوں میں اس طرح بٹ جانا کہ ایک دوسرے سے نفرت کریں, یہ بات غلط ہے. یعنی یہ تو قدرتی بات ہوگی کہ آپ اگر ایک علاقے میں رہتے ہیں تو آپ اکٹھے ہیں, آپ ایک گروپ بن گئے, آپ نے اپنا ایک نام رکھ لیا, دوسرے علاقے کے لوگ اور جگہ پر اکٹھے ہو گئے, وہاں ان کو کنوینئنٹ ہے اکٹھے ہونا, انہوں نے ایک نام رکھ لیا. یہ نام تو پہچان ہے, نام لڑنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. مثلاً آپ کا نام کیا ہے, آپ کی پہچان ہے. تو جس طرح ایک انڈیویجول کی پہچان ہوتی ہے ایک نام, اسی طرح ایک جماعت یا ایک گروہ کی پہچان ہوتی ہے وہ نام جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. لیکن نام امپورٹنٹ نہیں, آپ امپورٹنٹ ہیں. کسی جماعت کا نام امپورٹنٹ نہیں, اس کا کام امپورٹنٹ ہے. تو اصل توجہ کام پر رہنی چاہیے. تو مثلاً جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں, جیسے کوئی تبلیغی جماعت ہے اور کوئی جماعت اسلامی ہو سکتی یا کوئی اور جماعت ہو سکتی وغیرہ وغیرہ, ہر ایک اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. جب تک ہم کام کریں گے نا تو سب اچھے ہیں, لیکن جب کام چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے لگے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے, تو آپ دیکھیں کہ دین ہی کا نقصان ہے. یہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. ہر مسلمان دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہو, اس کی خامی کے اوپر پردہ ڈالنے والا. کوئی بات نہیں, اگر اس میں یہ کمزوری ہے تو کوئی نہیں, اسے چھوڑو, باقی دیکھو کیا کر رہا ہے وہ. مثلاً کوئی شخص دین کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں لو اب یہ بھی اٹھ کے درس دینا شروع ہو گئے, اب یہ بھی نیکی کے ٹھیکیدار بن گئے اور اس طرح کی مذاق اڑانا شروع کر دیا. نہیں, آپ کا شکر ہے کہ کوئی بتانے والا ہے اور ہم سب مل کے سیکھ سکتے ہیں, اور ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. اور بجائے اس کے کہ اس کی کمزوریوں کو اچھالا جائے, اس کی جو بھلائیاں ہیں, اس کی جو خیر کی چیزیں ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ دیکھو اس کا فائدہ کتنا ہے, اور دوسری چیزوں کو چھوڑو, جانے دو ان کو. اور اس طرح ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کی بھلائی اور فلاح کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے آپ دوسرے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت مثال بنے گے. لیکن افسوس ہوتا ہے نا یہ بات سن کے کہ ایک دین کے نام پر اکٹھا ہونے والے آپس میں لڑے اور ان کے لڑائی کے مقدمے غیر مسلموں کی عدالت میں ہوں. ہم خدا کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے. تو یہ چیز ہمارے دین کے لیے, ہمارے ایمان کے لیے, ہماری آخرت کے لیے, ہماری آئندہ نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. تو انما تجزون ما کنتم تعملون, تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے آئے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو, سچی توبہ, خالص توبہ. اچھا, خالص توبہ کا کیا مطلب ہے کہ اوپر اوپر سے نہیں, اچھا توبہ توبہ نہیں, سچی توبہ. اللہ تعالیٰ میں چھوڑ دوں گا یہ کام, میں نہیں کروں گا, میرے پچھلی گناہ کو معاف کر دے. کیونکہ توبہ اسی چیز کا نام ہے نا, پچھلے گناہ پہ ندامت اور آئندہ سے نہ کرنے کا وعدہ. اور اس شرط پر, ان دو کنڈیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے ہٹا دیتے ہیں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو, برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. کبھی آپ نے آبشار دیکھی ہوگی, فالس دیکھی ہوگی, پانی کی واٹر فالس جو ہے, کس قدر خوبصورت سین ہوتا ہے. فرمایا جنت میں بھی اسی طرح اوپر سے نیچے کو نہریں بہ رہی ہوں گی, خوبصورت پانی کے نظارے ہوں گے. یعنی جنت کی ڈسکرپشن بہت خوبصورت جگہ جگہ پر بیان ہوئی ہے. پھر فرمایا یوم لا یخزی اللہ, اس دن اللہ رسوا نہ کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ نور ان کا ہر طرف کیوں پھیل رہا ہوگا؟
یہ کس چیز کا نور ہے؟ نیکیوں کا نور، ایمان کا نور، جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ آ جاتا ہے. اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے، اس کی نگاہوں میں آ جاتی ہے، اس کی ہر چیز میں ایک روشنی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روشن خیال ہو جاتا ہے، وسیع دل اور دماغ کا ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ لڑنا جھگڑنا اور آپس میں ناراضگیاں وہ چیزیں نہیں رکھتا، دوسرے کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، جھگڑا ختم کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کے لیے وعدہ کیا ہے جنت کے بیچ میں گھر کا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. یعنی وہ سچا ہے لیکن وہ صرف اس لیے جھگڑا چھوڑ رہا ہے کہ بس جھگڑا ختم ہو جائے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں گھر دینے، بہترین جگہ پر اس کو جگہ ملے گی. اور یہ نور ہر ایک کا فرق کیوں ہوگا؟ جیسے جیسے جس کے اعمال ہوں گے، اپنے ذاتی اعمال بھی، ما قدموا بھی و آثارہم، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے گا. اور جس شخص کی نیکیوں کی خوشبو جتنی دور دور تک جائے گی، پھر اس وقت وہ دعائیں مانگیں گے، اللہ ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے اور ہم کو بخش دے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ کیوں دعا مانگیں گے؟ اس لیے کہ شروع میں منافقین کو بھی روشنی ملے گی لیکن اچانک وہ بجھ جائے گی. ان کی بجھی ہوئی روشنی دیکھ کر ایمان بھی کیا کرنے لگیں گے؟ دعائیں مانگیں گے، یا اللہ تو ہماری روشنی ہم سے نہ لینا، ہماری روشنی ہم پر مکمل کر دے اور تو ہم کو بخش دے. دیکھیں ایمان والوں کی دعا وہاں بھی بخش دے، حشر کے میدان میں بھی کیا کہیں گے؟ یا اللہ بخش دے. نور بھی ہے، سب کچھ ہے، اعمال بھی ہیں، پھر بھی کہیں گے یا اللہ بخش دے. کیونکہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو بخشش نہیں ہوتی. صرف اعمال کو دیکھ کے کوئی بھی نہ یہ سوچے کہ میں تو بخشا ہوا، نہیں، اللہ کی رحمت چاہیے بخشش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں اور کافروں سے جہاد کیجیے اور ان پہ سختی کیجیے. یہ کون سا جہاد اور کون سی سختی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اپنے دین پر عمل کرنا ہو تو اسٹرگل کرو اور ان کے ساتھ فرم رویہ رکھو. یعنی کہ کسی کے کہنے پر اپنے اصولوں کو بدلتے نہ جاؤ بلکہ فرم رویہ رکھو. یہ نہیں آپ کہہ کے چھوڑ سکتی اعلیٰ وہ کرنے نہیں دیتے تھے، نہیں، اپنے اندر ایسا ایمان اور ایسی قوت پیدا کرو کہ تم کو راستہ ملے اپنے دین پر عمل کرنے کا. پھر اللہ تعالیٰ دو مثالیں بیان کرتے ہیں، ایک مثال کافروں کے لیے اور ایک ایمان والوں کے لیے. کافروں کے لیے سمجھانے کو مثال یہ دی گئی کہ دیکھو دو پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے، لیکن دونوں کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اپنے شوہروں کی بات نہ مانی، ایمان پر نہ قائم رہی، عمل نہیں بدلا. لہذا ان دونوں سے کیا کہا گیا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ دونوں اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے، اللہ سے نہ بچا سکے. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہہ دیا گیا آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. قِيلَ ادْخُلَا، دونوں داخل ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کون تھے؟ وہ پیغمبر جنہوں نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور دین کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سورۃ نوح آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو گئے کہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے لوگوں کو کھلے کھلے بھی اور چھپ چھپ کے بھی اور اونچی بھی اور سرگوشیوں میں ہر طرح سے سمجھایا لیکن یہ نہیں مان کے دیے. جب عذاب آیا، طوفان آیا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے، بیوی کو بھی نہیں بچا سکے. یاد رکھیں پیغمبروں کی بیویاں کافر نہیں ہوتی، فرق یہ تھا کہ جو تعلیم تھی نوح علیہ السلام کی اس پر وہ عمل نہیں کرتی تھی، لہذا وہ ان کے کام نہ آ سکے. اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوط تمہاری قوم پہ عذاب آنے والا ہے تم اپنے گھر والوں کو لے کے نکل چلو اور یاد رکھو کوئی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے. تو جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے یکایک پیچھے زلزلہ آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیا، ایک پتھر آیا اور وہ بھی وہیں رہ گئی. قرآن پاک میں آتا ہے کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. کیوں پیچھے رہی؟ کیونکہ اللہ کی بات نہیں مانی. پیغمبر کی بیوی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی، نہیں بچا سکے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں اور ہم سید ہیں یا ہمارے والدین بہت نیک ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے ہم بھی بخشے جائیں گے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس لیے ہماری چھوٹ ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ سورۃ التحریم کی آیت کیا بتاتی ہے کہ پیغمبروں کی بیویوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی،
حالانکہ زبان سے وہ بھی کلمہ پڑھتی تھی، پیغمبر ان کو کام نہیں آ سکے. سورۃ ہود کے اندر آتا ہے پورا واقعہ اور پڑھ کر رونا آ جاتا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آخری مومنٹ پہ بلا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بچہ بولا سآوی الی الجبل یعصمنی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے پناہ دے گا. نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، نوح علیہ السلام لاسٹ مومنٹ پہ بھی بیٹے کو سمجھا رہے، بیٹا نہیں مانا. حال بینہم الموج، ایک موج آئی، کان من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے تھا. یہ نہیں کہ کافر تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نہیں تھا، کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کی مشکل کیا تھی؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، اس کے دوست اچھے نہیں تھے. لاسٹ مومنٹ پر بھی وہ اپنے ان کافر دوستوں کو نہیں چھوڑ سکا تھا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں، ادھر ان کے ساتھ جاؤں گا. اب بھی ایسا تھا نا کہ بعض اوقات آپ لوگوں کے انٹرسٹ اور دلچسپیاں کچھ اور ہیں، بچوں کی کچھ اور ہیں. وہاں بھی یہی مسئلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، کھانے پر بلایا اور سب کو باری باری پکارا، یا بنو عبد مناف، یا بنو ہاشم، یا امت صفیہ، یا بنت فاطمہ، سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو مانگتے ہو مانگ لو مجھ سے. انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہارے کام نہ آؤں گا، تمہیں نہیں بچا سکوں گا. دنیا میں جو چاہتی ہو لے لو مجھ سے، وہاں نہیں ملے گا. اگر تم نے اپنے اچھے عمل نہیں کیے تو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا. کسی شخص کو محض عزت اس لیے ملنا ہوتی کہ وہ ایک نبی کی اولاد ہے، چاہے عمل کچھ بھی کرے. تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ان کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بچوں کو آگ سے. اور پھر اسی وجہ سے آگے جا کے مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پر وہ ایمان لائے تھے لیکن ایمان لا کر خود کو آگ سے نہیں بچایا. انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہم پیغمبر کی بیوی ہیں اس لیے ہم بچ جائیں گے، لیکن نہیں بچا سکے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی، یہ قرآن کی آیتیں آپ گھر جا کے کھول کے پڑھ لیجیے، سورۃ التحریم کی آخری 6 آیتیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ بات یقین ہی نہیں آتی، کہتے یہ کیا، یہ تو بالکل ہی نئی بات کر رہی ہیں، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے کلمہ پڑھنا کافی تو ہے، جیسے وہ اس شخص نے سورۃ یاسین میں پڑھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس نے کلمہ کیسے پڑھا؟ پوری قوم کی مخالفت کر کے، سب مخالف ہیں، ہوا ایک پوری اس طرف کو چلی ہوئی اور وہ کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعوا. ہم میں سے ایسا ایمان کسی کے پاس ہے؟ پوری قوم کچھ اور کہتی ہے اور ہم کو نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے اور ہم ایسا ہی کریں گے. ہمارا جو روایتی ایمان ہے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں نا، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، اس کے اندر حرارت ڈالنے کی ضرورت ہے. چنگاری بجھی ہوئی ہے، اس کو جگاؤ. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہیں، حضرت آسیہ کی. اذ قالت، جب وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. مجھے یہ دنیا کے محلات نہیں چاہیے، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دی. یہ جو اپنے پاس کا لفظ ہے نا، صرف یہ بھی تو کہہ سکتی تھی اعلیٰ مجھے جنت میں داخل کرنا. ہم نے کبھی ایسی دعا مانگی؟ ہمیں تو آتی نہیں ایسی دعا مانگنی. وہ کیوں کہا اندک، اللہ تیرے پاس، کیونکہ اللہ کا قرب چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتی تھی کیونکہ اللہ کی محبت تھی نا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیونکہ قدرت کی بات ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان کہتا ہے میں اس کے پاس بیٹھوں، اس کے پاس رہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی ہوتی کسی کے ساتھ، آپ اپنا ایک علاقے سے گھر بیچ کے دوسرے میں چلے جاتے ہیں کہ پاس رہیں گے، ساتھ رہیں گے، اکٹھے رہیں گے. تو وہ کہتی ہیں اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات دے. وہ عملی اس کے عمل سے. کہا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ اتنا ظالم تھا کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا. اسی لیے کہتی ہیں اللہ مجھے اس کے عمل سے نجات دے.
نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم قوم کے عمل سے نجات دے، تو ساری قوم اس چیز سے انکار کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں تھا نا فاستخف قومه فاطاعوه، اس نے اپنی قوم کو ہلکا پایا اور قوم نے فرعون کی اطاعت کی۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ پوری قوم، جیسے سورۃ یاسین والا شخص ہے، بالکل ایسے ہی حضرت آسیہ پوری قوم کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک کمزور جان، عورت جان، اپنے ایمان کا اقرار کر کے اظہار کر دیتی میں ایمان لا رہی، سب کی مخالفت لے کے کہ میں یہ اللہ کا حکم کرنے والی، کر لو جو کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عورت جس چیز پر ڈٹ جائے، جس چیز پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے، اسے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم مارتے ہیں، ہم بڑی کمزور ہیں، ہم نے آخر گھروں میں رہنا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سی باتیں، اصل کمزوری اپنے اندر ہے۔ جس دن اندر سچائی اٹھ گئی نا، اس دن ہر چیز اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، پھر اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے باطل کو جانا ہی ہوتا ہے۔ جس دن حق آ گیا نا، ہمارے دل کے اندر آ گیا، ہم نے خود اپنی نیتوں سے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا، چاہے کوئی بھی ہو، پھر مشکل نہیں رہتی۔ اور آخری آیت ومریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی۔ مریم جو تھی کنواری تھی، ابھی شادی کا موقع ہی نہیں آیا تھا، عبادت گزار تھی۔ وہاں ایک لڑکی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شادی سے پہلے کسی مرد سے کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہ رکھے۔ التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، اس نیکی کا ہم نے اس کو بہت اچھا بدلہ دیا، تو اس نے اپنی روح سے پھونک دیا۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ ایک اور خوبی، اب یہ دیکھیں کہ ان کے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے، رب کی کتابوں اور کلمات کی تصدیق اور ویریفیکیشن، اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کو سچا کہنا، وہ وہی کر سکتا نا جس کو پتا ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمان عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے، اپنے دین سے بے خبر اور لا علم اور جاہل نہیں ہوتی۔ اور مسلمان بیٹیوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ۔ قرآن میں ایک عورت کا نام لے کر اس کی خوبی بیان کی جا رہی، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کی کوالیفیکیشن بتائی جا رہی، صدقت بکلمات ربہا وکتبہ۔ اچھا، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آیت آتی ہے نا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ذکر کرو اپنے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اللہ کی کتاب اور حکمت میں سے۔ اور وَاذْكُرْنَ کا مطلب خود بھی پڑھو اور آگے بھی پڑھاؤ۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 ایئرز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی عورتوں مردوں سب کو تعلیم دی۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ ایک مسلمان بیٹی کی تعریف کہ وہ فرما بردار، نیک، اطاعت گزار تھی۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بچی کو ملا۔ وہ دنیا میں کسی انسٹیٹیوٹ، کسی یونیورسٹی، کسی ادارے، کسی چیز کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، کوئی انعام ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آنر ملا ہے۔ یہ اس سے بڑا آنر کوئی ہے کہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے دے کہ وہ بہت فرما بردار تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا، ختم ہو جاتا ہے۔ میری ایک جاننے والی تھی، دوست تھی، کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرے جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر میں بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ فریم رکھے ہوئے ہیں، تو میری نظر پڑی تو وہ ان کے ہسبینڈ کے جو ڈگریاں تھیں ان کے فریمز تھے نا، شیشے میں لگے ہوئے خوبصورت تھے۔ تو میرے دل کو کوئی دھچکا لگا نا، میں نے کہا ہم لوگ کتنا دوڑتے ہیں اس کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو یہ پیچھے ہی رہ جاتا نا، اور اب یہ کسی اور کے کام آ ہی نہیں سکتا۔ جانے والے کے بھی وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تھا یا نہیں، اصل تو پوچھا جائے گا نا یہ لے کے کیا نا، اس کے بعد کام کیا۔ ڈگری کی کتنی ویلیو ہوتی ہے نا، کتنا خوش ہوتے ہیں ہم یہ ڈگری مل گئی، کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں بعض اوقات، کس طرح سجاتے ہیں، کس طرح دکھاتے ہیں، کس طرح سناتے ہیں۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی ڈگری نہیں جاتی ساتھ، نہ ڈگری کی وجہ سے کسی کو پہچانا جاتا ہے وہاں، نہ وہ کام آتی۔ اختتام اسی پہ کروں گی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اہم ترین کام، اہم ترین کامیابی، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے. دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی گرمی نہیں، آخرت کی آگ جو بہت ہی سخت ہے، جو ایمان والوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جو زبان سے تو دعویٰ کرے مگر عمل وہ نہ کرے، جو آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر فرج کے درس قرآن اور مختلف ٹاپکس اور مسائل کے حل سے مستفید ہونے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنی بے انتہا مصروفیت کے باوجود امہ کی دعوت سے دورہ آسٹریلیا قبول کیا. اسٹوری تو بہت لمبی ہے، کئی صبر آزما لمحات اور سفر کی تکالیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لائیں. گو کہ ان کا سفر ابھی جاری ہے اور یہی جانتی ہیں کہ ابھی اگلے سفر میں انہیں کیا فیس کرنا ہے، یہ خود بتا سکتی ہیں. اور امید ہے کہ انہیں آسٹریلیا ضرور پسند آیا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے آسٹریلیا کی جو امیج ان کے سامنے تھی وہ یہی فون پہ پوچھ رہی تھی کہ یہ آسٹریلیا کیسا ملک ہے اور کیسے لوگ ہیں. بہرحال وہ تجربہ ان کا ہے، ہمارا تجربہ مختلف ہے ان سے. اور اس دفعہ دورہ جو تھا وہ صرف میلبرن، سڈنی اور کیمبرا تک محدود رہا. وہ کہ کئی فون پرتھ سے آتے رہے اور ایڈیلیڈ، برسبن سے لوگوں کو یعنی کافی امید تھی کہ شاید مگر وقت کی کمی کی باعث یہ اور کہیں نہ جا سکی. لیکن انشاءاللہ اگر آپ سب کا تعاون رہا ہمارے ساتھ اور آپ سب ان کے ساتھ رہے تو اگلے ٹرپ میں نہ صرف ان تمام شہروں کو بلکہ تسمانیہ کو بھی شامل کر دیا جائے گا. دورے کی کامیابی میں آپ تمام حاضرین و سامعین، آپ سب کی شرکت اور تعاون شامل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا دے اور ایسی اور توفیق عطا کرے کہ ہم سب ایسی محفلوں میں اور شرکت کر سکیں. اور یہی ہماری دعا ہے. جو کچھ اس دوران ہم نے سنا اور سیکھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پابندی سے قرآن کریم کا ترجمہ، بلکہ انہی کے کیسٹس اویلیبل ہیں جو کہ تعلیم القرآن اور فہم القرآن کے نام سے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ آرڈر دے سکتے ہیں. ماں ضرور کوشش کرے گی کہ ان تک ان تمام ترجمہ، تفسیر اور ہر چیز اس میں جو شامل ہے وہ آ جائے، اور تفسیر کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم ابھی صرف جاگ رہے ہیں اور ہمیں صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ چیز اویلیبل ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اما سینٹر میں کلاسز کا آغاز ہے اور باقاعدہ خط و کتابت کے کورس بھی اویلیبل ہے. کیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ بیٹھیے، پڑھیے، آپس میں ڈسکس کیجیے، بقول ان کے کہ آپ دو بھی شامل ہو کے کلاس شروع کر سکتے. میں پھر اما کے تمام آرگنائزرز اور آپ سب ممبران کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں آئیں. اور اگر ہم لوگوں سے کوئی کوتاہی ہوئی، یقیناً ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی چیز ایسی بھی نظر آئی ہوگی جو نہیں ہو سکی، اس کا آئندہ خیال رکھیں گے. اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح آسٹریلیا تشریف لاتی رہیں گی اور کچھ ہم لوگوں کو فائدہ. میرے خیال ہے میں جواب میں مجھے بھی کچھ کہنا ہے. میں تہ دل سے امہ کی اور آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے نیکی کے اس کام کا موقع فراہم کیا. ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن جس انسان کو توفیق مل جائے کسی خیر کے کام میں حصہ ڈالنے کی، وہ خوش قسمتی کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میری بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم کیا. اور میں نے واقعی اپنے اس ٹرپ کو بہت انجوائے کیا. میں نے چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لیے ہیں. ابھی میرے اسٹوڈنٹس وہاں منتظر ہیں کہ میں جا کے ان کو کہانی ساری سناؤں. ایک سیشن ہوتا ہے ہمارا جب واپس پلٹنے پر، تو سب کو یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان کیسے رہتے ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، کیا مسئلے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا کیا شوق ہے، وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ مسلمان جیسے ایک جسم کی طرح ہے نا، کہ اگر ایک حصے میں کچھ ہے تو دوسرے کو بھی اس سے ایک کنسرن ہوتا ہے. تو میں بھی اس چیز کو انجوائے کروں گی جا کے آپ لوگوں کو یاد کر کے سب میں. اور ہو سکتا ہے میری کسی کیسٹ میں آپ اس کو سن بھی لیں پھر کہ کیا کہا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور اخلاص کے ساتھ مزید کوششوں کی توفیق عطا کرے. اور آپ دعا کیجیے کہ سب سفر جو ہے وہ خیریت کے ساتھ ہوں، اور اللہ کرے کہ دین کا جو کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو پھر قبولیت والے کام کی توفیق دے، وہ کام ہم سے لے جس سے وہ راضی ہو جائے اور واقعی لوگوں کی بھلائی اور فائدے کا. اور میری طرف سے آپ کو کوئی بات، کوئی لفظ چھوٹا سا بھی ایسا کوئی دل آزاری کا
سبب بنا کہ میں سچے دل سے معذرت ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی خاطر اس ملاقات کو اور جن جن لوگوں نے اس میں جو بھی کنٹریبیوشن کیا ہے, کسی بھی طرح جو تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کیا, میری سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.